السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ اس میں انفارمیشن ہے۔ کن لوگوں کے لیے انفارمیشن ہے؟ ان لوگوں کے لیے انفارمیشن ہے جو یورپ آنا چاہتے ہیں یا یورپ آنے کا ان کا پلان ہے وزٹ ویزے پہ۔ تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جی چلیں ہم یورپ جا کر وہاں پہ ازائلم کلیم کر لیں گے تو وہاں پہ رہ سکیں گے۔ یہ ویڈیو آج اس چیز کے اوپر ہے۔ اس میں کچھ خاص انفارمیشن ہے جو میں دینی چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس قسم کا پلان جو ہے وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، وہ پاکستان سے ہیں یا پاکستانی پاسپورٹ جن کے پاس ہے اور وہ دوسرے کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں، میڈل ایسٹ کے اندر۔ کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں میڈل ایسٹ سے بھی، فیملیز بھی جو ہیں وہ رابطہ کرتی ہیں کہ جی ہمیں کوئی راستہ بتائیں تاکہ ہم یورپ پہنچ جائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں، کیونکہ میڈل ایسٹ کے اندر ہمارا نہ تو اپنا کوئی فیوچر ہے نہ ہی بچوں کا ہے۔ تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آ کے، آپ کو تو وزٹ ویزا ملے گا یا پھر آپ ورک پرمٹ لیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ہمیں کہیں کا بھی کوئی ویزا جو ہے وہ مل جائے اور وہاں پہ آ کے ہم ازائلم کلیم کریں گے۔ تو جناب آپ نے یہ خبر سنی بھی ہوگی کہ آپ کے جو پاکستان کے کیا نام ہے ان کا صاحب، انہوں نے اعلان کیا جی کہ جو بھی شخص کسی ملک سے بھی ڈپورٹ ہو کے آئے گا تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی، اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اور 5 سال کے لیے اس کا پاسپورٹ بھی جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا، وہ کہیں نہیں جا سکے گا۔ جب پوچھا گیا تو کہنے لگے جی کہ پاکستان کی بڑی بدنامی کی ہوئی ہے لوگوں نے، وہاں جا کے وہ ڈنکیاں لگاتے ہیں اور جا کے ازائلم کلیم کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں جو لوگ جو ہیں وہ ان لیگل طریقے سے جاتے ہیں اور ازائلم کلیم کرتے ہیں تو ہم ان کے پاسپورٹ جو ہیں 5 سال کے لیے بلاک کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بہرحال ان کو جیل بھی ہوگی، ان کے اوپر کیس بھی ہوگا۔ تو اس ٹائم پہ وہ جو بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو قانون بنا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں جی، ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو جو ہے آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ جی ہم جا کے یورپ جا کے تو ازائلم کلیم کر دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ازائلم لیتے ہیں ان کو بھی ہم ان کا بھی نیشنلٹی جو ہے وہ کینسل کریں گے، یا جو بھی ہے 5 سال کے لیے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ تو کم سے کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم لڑکے وغیرہ جو ہیں، ینگ جنریشن ہے، وہ واپس آئے گی، اگر ڈپورٹ ہو کے آتی ہے یا ویسے بھی آتی ہے، آپ تو ویسے بھی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، جن کا گناہ نہیں بھی ہوتا ان کو بھی پکڑتے ہیں، جن کے پاس پورے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی پکڑتے ہیں، آپ چھوڑتے ہیں، آپ کسی کو بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کسی فیملی نے یا کوئی شخص جو ہے وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ جی میں وہاں جا کے ازائلم کلیم کروں گا، تو پلیز صرف وہی لوگ جو ہیں وہ یہ رسک لیں جن کی سٹوری اوریجنل ہو اور پائیدار ہو اور اس میں جان ہو۔ وہ اس لیے کہ ایسی سٹوری آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ جی ہمارا جو کلیم ہم کریں گے یورپ جا کے ازائلم کلیم کریں گے تو وہ ہمارا منظور ہو جائے، عدالت اسے منظور کر لے، تاکہ پھر یہ ہے کہ آپ کو پاکستان جو ہے نہ جانا پڑے۔ اگر پاکستان آپ جائیں تو اس ٹائم پہ جائیں جب آپ کو یہاں کے مکمل پیپر مل جائیں، یعنی کہ آپ کو نیشنلٹی مل جائے، کیونکہ یہ یورپ کا بھی قانون ہے، شنگن کا قانون ہے کہ اگر آپ ازائلم لیتے ہیں تو آپ اپنی کنٹری میں واپس نہیں جا سکتے، اتنی دیر تک نہیں جا سکتے جب تک آپ اس کنٹری کے اندر نیشنلٹی نہیں لے لیتے۔ تو نیشنلٹی جو ہے اتنی جلدی نہیں ملتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ازائلم کلیم کریں گے، وہ ریجیکٹ ہوگا، پھر آپ اپیل کریں گے، اس کے اوپر اپیلیں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب آپ کو اپیل کا پھر اینڈ میں جا کے اپیل کا حق بھی نہیں دیا جاتا،
اور ساتھ میں یورپ نے بھی اب سختی کی ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض کریں آپ نے جرمنی میں آ کے ازائلم کیا ہے تو یہاں سے آپ کا جو کیس ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں چلیں یار میں اب نیدرلینڈ چلا جاتا ہوں یا فرانس چلا جاتا ہوں، اٹلی چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے میں ازائلم جو ہے وہ دوبارہ وہاں گورنمنٹ کے پاس کلیم کر دیتا ہوں. تو آپ دوسری کنٹری میں موو ہو جاتے تھے. اب جو ہے انہوں نے ایک ہی قانون بنا دیا ہوا ہے کہ کہیں بھی شنگن کے اندر اگر آپ نے ایک کنٹری کے اندر ازائلم لیا ہے، اپلیکیشن دی ہے اور وہاں سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں آپ، تو یا کسی کریمنل کیس میں ملوث ہیں، تو وہ آپ کو ڈپورٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر اتنا کوئی گھنونا آپ نے جرم کیا تو پھر آپ کو سزا بھی ہوگی، سزا کے بعد آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا. اور نمبر دو، اگر آپ نے کوئی ایسا کریمنل کیس نہیں کیا اور نارملی آپ کا جو کیس ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے اور آپ کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا، تو اگر آپ دوسری کنٹری میں جا کے موو ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کلیم یہی ازائلم والا کلیم کرتے ہیں، تو آپ کے فنگر پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں پہلی والی کنٹری میں، تو جیسے ہی وہ کمپیوٹر میں ہاتھ مارتے ہیں تو آپ کے فنگر پرنٹ ان کے سامنے آ جاتے ہیں. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی آپ کا کیس تو وہاں سے ختم ہوا ہے، آپ کو نکال دیا گیا ہے. آپ کو وارننگ دے دی گئی تھی کہ 15 دن کے اندر شنگن، پہلے ہوتا تھا کہ یہ لکھتے تھے جی کہ اتنے دن کے اندر ہماری کنٹری کو چھوڑ دیں، کنٹری آؤٹ ہو جائیں. اب لکھتے ہیں شنگن کو چھوڑ دیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، شنگن کے اندر جتنی بھی کنٹری آتی ہیں وہاں پہ آپ جا کے کلیم کریں گے تو وہ ان کے سامنے وہ آپ کی چیز آ جائے گی لکھی ہوئی کہ جی شنگن کو چھوڑنے کا کہا گیا، تو آپ نے آگے یہاں پہ کلیم کر لیا. اب ہوگا کیا، پھر وہی کنٹری آپ کو ڈپورٹ کرے گی آپ کی ہوم کنٹری میں. تو مسئلہ پھر آگے جو میں نے بتایا ہے کہ محسن مکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا پاسپورٹ بھی ضبط کریں گے اور آپ کے اوپر کیس بھی کریں گے. جو بھی وہاں کے قوانین ہیں یا قانون ان کے ہیں وہ اس کے حساب سے پھر آپ کے ساتھ وہ چلیں گے. تو اس لیے لہٰذا اگر آپ یورپ آنا چاہیں تو پھر یا تو میں نے بتایا کہ آپ کا کیس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ جی ہمارا کیس جو ہے منظور ہو جائے گا اور ہمیں اس وقت ہی ہم یہاں سے جائیں گے جب ہمیں نیشنلٹی مل جائے گی. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اور اگر آپ اس بارے میں کسی سے کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو شنگن کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو کنسلٹنسی دیں گے، جن کو علم ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کون سا کیس کرانا چاہیے، کس طریقہ کا کیس ہونا چاہیے، جو آپ یہاں گورنمنٹ کو آ کے عدالت میں یا وکیل کو آپ بتائیں تاکہ وکیل آپ کا کیس جو ہے آگے لڑے. تو اس قسم کا کوئی آدمی چاہیے آپ کو جو آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کرے. آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آئیں گے، اگر اس کی کوئی فیس ہے تو آپ کو اس کی فیس دینی چاہیے اور اس سے مکمل ایک جو ہے وہ گائیڈ لینا چاہیے کہ آپ کو وہ صحیح طریقے سے گائیڈ کرے، اور کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے گائیڈ. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن ان کی فیس نہیں دیتے. تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو فالتو میں اپنا ٹائم کون دے گا، کیونکہ یورپ کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے، پیسہ کمانا ہوتا ہے، وہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ٹائم کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو پیسہ ملتا ہے اس چیز کا. اگر آپ ڈیوٹی پہ بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 8 گھنٹے آپ کسی کو دیتے ہیں، کسی کمپنی کو، کسی فرم کو، تو آپ کو وہ پیسہ ملتا ہے، پیسہ آپ کو سیلری ملتی ہے. تو اسی طرح ہی ان کے بھی اپنے کام ہیں کہ وہ اگر آپ کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے جو بھی ان کی فیس ہے وہ آپ ان کو دیں اور مکمل ان سے جو ہے جو گائیڈ وہ کریں اس کو آپ پلے باندھیں اور اس طریقے سے چلیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کریں ہی نہ، مطلب ازائلم آ کے کریں ہی نہ کسی کنٹری میں. اگر آپ کو شنگن کا کہیں کا بھی ویزا ملتا ہے تو اس کے 2 راستے ہیں آپ کے پاس، بڑے اچھے اور بڑے صاف ستھرے سے راستے ہیں. پرتگال ابھی بھی کھلا ہوا ہے، 92 آرٹیکل 92 میں جا کے اپنا جناب وہ پیپر لیں ان کے. تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہو گیا ہوا ہے، پہلے تو 2 ہفتے 4 ہفتے میں 5 ہفتے میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا، اب یہ ہے کہ 4-5 مہینے میں ہوتا ہے. تو ایک تو پرتگال ہے، پرتگال کے اندر لیگل طریقے سے لیگل ہونے چاہیے، آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے شنگن کا. تو آپ 92 آرٹیکل کے اندر آپ اپنے پیپر جمع کروا سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ اسپین میں جا کے کروا سکتے ہیں، وہاں بھی 2 سال کے بعد آپ کو جو ہے وہ TRC مل جاتی ہے. تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ازائلم کی طرف آئے ہی نہ، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بن سکے. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ساتھ. اللہ حافظ.